بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے علامات بنی نظر آتی ہیں، تو ایسے مقامات کے اوپر جہاں پر اس طرح سے نشان یا علامت دکھائی دیتی ہے وہاں پر وقف کرنا چاہیے یا پھر کب کرنا چاہیے، اور وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ جیسے کہ مثال دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں فاستبقوا الخیرات۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں لوقتها الا ہوا، یہاں پر بھی وہ نشان آپ کو بنا نظر آئے گا۔ اب چلتے ہیں اسکرین پہ۔ قرآن پاک کے اندر جب بھی آپ کو اس طرح سے علامت یا نشان بنا نظر آ جائے تو آپ نے اس کے دائیں جانب یا پھر بائیں جانب، لیفٹ سائڈ پہ یا پھر رائٹ سائڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیفٹ سائڈ پہ یا پھر رائٹ سائڈ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، فار ایگزامپل یا پھر لکھا ہوگا وقف النبی، یا پھر لکھا ہوگا وقف جبریل، یا پھر لکھا ہوگا وقف منزل، یا پھر لکھا ہوگا وقف غفران، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے علاوہ کچھ اور بھی لکھا ہو سکتا ہے لیفٹ سائڈ پہ یا پھر رائٹ سائڈ پہ۔ اب کوسچن ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی لکھا ہوا ہے ان میں سے یا پھر کچھ اور لکھا ہوا ہے تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے، وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، یہاں پر فاستبقوا الخیرات، اور آگے سے اس طرح سے آپ کو ایک علامت بنی نظر آئے گی۔ اب اس کے بالکل آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ جہاں پر بھی اس طرح سے نشان آپ کو بنا ہوا نظر آ جائے اور اس کی لیفٹ سائڈ پہ یا پھر رائٹ سائڈ پہ اگر وقف النبی لکھا ہوتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی وقف النبی ہو ایسے مقامات پر وقف کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے مستحب، اس کا کیا مطلب ہے، ایسا عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو اور اس کو پسند بھی کیا ہو، لیکن وہ عمل ہمیشہ نہ کیا ہو، کبھی وہ عمل کیا ہو اور وہ کبھی وہ عمل چھوڑ دیا ہو، ایسے اعمال کو کہتے ہیں مستحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو لفظ مستحب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دوبارہ بات کرتے ہیں وقف النبی کا کیا مطلب ہے، کہ جہاں پر اللہ کے رسول نے خود وقف کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو ہر آیت کو مکمل کرنے کے بعد ورتل القرآن ترتیلا کے تحت وقف کیا تھا، ہر آیت کو مکمل کرنے کے بعد، تو یہاں پر وقف النبی کو خاص کیوں کیا گیا ہے، یہ آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آیت کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے وقف کیا ہے، وہ تو ایک عام ضابطہ ہے، ایک روٹین کے مطابق ہے، لیکن جہاں پر آیت مکمل نہیں ہوتی اگر اللہ کے رسول نے وہاں پر بھی وقف کیا ہے تو وہاں پر اس طرح سے ایک علامت بنی آپ کو نظر آ جائے گی اور اس کی لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوگا وقف النبی۔ تو ایسے مقامات کے اوپر اللہ کے رسول نے ہمیشہ وقف نہیں کیا، مستحب ہے، میں نے بتا دیا ہے کہ کبھی وقف کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو۔ اب اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ وقف النبی قرآن پاک کے اندر کتنی مرتبہ آیا ہے، اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے، مختلف رائے ملتی ہیں۔ کس نے کہا کہ 10 مرتبہ، کس نے 11، کس نے 14، یا پھر کس نے کہا کہ 17 مرتبہ جو ہے وہ آیا ہے۔ ایک کوسچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر وقف النبی کے اوپر وقف کریں یا پھر نہ کریں۔ دیکھیے جی مستحب ہے، اللہ کے رسول اکثر جو ہے وقف کیا کرتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، تو آپ بھی کبھی کریں کبھی جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اب بات کرتے ہیں کوسچن کی۔ یہاں پر دیکھیں کسی نے کوسچن کیا ہے کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اگر رموز اوقاف کی علامات کا آپ کو نہیں پتا تو آپ ہر جگہ رکنا شروع کر دیں۔ دیکھیں جی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے پہلے پتہ کرنا ہے، آپ نے پہلے سیکھنا ہے۔ اگر آپ تمام علامات کے اوپر رکنا شروع کر دیں تو کچھ علامات تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پر نہیں رکنا چاہیے، جیسے کہ لام الف لا ہے، اس کے اوپر تو بالکل بھی نہیں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ
آپ رکتے ہیں تو معنی کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، معنی چینج ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو پہلے سیکھنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔